قابل قدر سامعین اور دانشوران درمندہ، اللہ کے فضل و شکر کے بعد بغیر کسی تنقید کے میں اپنی باتوں کو شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ موضوع کے مناسب کچھ کہنے اور آپ کو سننے اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع آج کا اخلاق نفسی اور موجودہ حالات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی عادت شریفہ عام لوگوں کے ساتھ، خاص لوگوں کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ اور پڑھے لکھوں کے ساتھ اور جاہلوں کے ساتھ کیسا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے اس سیرت کو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑا ہو کے کیا کہا تھا؟ مکہ کے لوگوں سے خطاب ہو کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ہمیں اور آپ کو یاد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لوگوں آ جاؤ، تم سے کچھ ضروری اور اہم باتیں کرنی ہیں، آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ۔ تمام دانشوران مکہ جوہرے عرب شامل ہوئے اور آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جملہ انہیں کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ تم مجھے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کیسا پاک ہو یہ بتاؤ، یعنی اپنے اخلاق کی پہلی گارنٹی، کردار کی پہلی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں سے لیا جو خود آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنے بڑے دشمن تھے آپ کی جان اور اسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس سے گارنٹی لی کہ تم یہ بچاؤ مجھے کہ میں تم مجھے اخلاق کے اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے کیسا باتوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انت صادق، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، آپ کی سچائی میں، آپ کی امانت داری میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کردار سے اور اخلاق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک داعی کو، ایک مومن کو، ایک اللہ والے کو، ایک نمازی قرآنی کو اور ایک عالم دین کو سب سے پہلے اخلاق کے اعلیٰ صفات سے مسلم ہونا ہے۔ جب تک وہ اخلاق کے اعلیٰ صفات پر فائز نہیں ہوتا ہے، یہ کہہ دیجیے کہ پوری طور پر انسانیت کو، قوم کو اور اپنے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یعنی اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیسا تھا؟ میں نے آپ سے شروع میں تمہیدی جملے میں یہ کہا کہ آپ کا اخلاق ہر لوگوں کے ساتھ الگ الگ طریقے سے تھا۔ میں بچوں کے اخلاق کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچے کے اخلاق کے سلسلے میں کتنی زیادہ نرم پہلو تھا۔ سوچئے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھانے گئے۔ اس زمانے میں خواتین بچوں کو لے کے آگئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ جو نماز پڑھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کے آئے، بے شعور بچہ تھا، ظاہر ہے اس کو جب مانا چلا دیا، اس کے مرضی کے خلاف میں بات ہوئی، بولنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، بچہ رونے لگا، اتنا تیز رونے لگا کہ نماز میں خلل واقع ہونے لگا، اور نماز میں لگا کہ نماز کی جو صفت صلاۃ کی بات کی جاتی تھوڑا متاثر ہو جائے گی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نماز کو مختصر کیا اور اس عورت کو بلا کر کہا کہ میں نے تم پر احسان نہیں کیا، میں نے تم یہ مت سمجھنا کہ اسے بچوں کو مت لانا مسجد میں اور اس کی وجہ سے ایسا مت کرنا کہ اس بچے کو مارنا اور پیٹنا، بلکہ یہ بچہ تمہارے ساتھ جب تک آئے گا نہیں، مسجد میں آئے گا نہیں، ہمارے اور آپ کے کردار کو دیکھے گا نہیں تو سیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا بچوں کے ساتھ کہ آپ آئے ہوئے بچوں کو مسجد میں کس طرح اپنی عبادتوں میں کمی کر دیتے تھے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم نے ہر سچا اور پکا نمازی جانتے ہیں، خاص کا ذمہ دار مسجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرف دوسری تربیت کا بچوں کی صورتحال اخلاق کا کیا معاملہ تھا کہ آپ اخلاق سے کیسے بچوں کو بچاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عزیز آیا اور کچھ کھانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا، تمہیں نہیں دیا۔ اس کے باپ کو برا لگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یہ زکات کا مال، یہ زکات کا مال تھا۔ یعنی یہ تربیت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی پہلو پر کہ جب تمہیں وہ بچہ اس شعور کو نہیں پہنچ سکتا ہے کہ وہ برائیوں سے اپنے آپ خود رک سکے تو تمہیں ہاتھ پکڑ کے روک دینا ہے، تو تمہیں ہاتھ پکڑ کے منع کر دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق کو آگے لے کے چلتے عورتوں میں، تو عورتوں کی صورتحال یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں ازواج مطہرات کی 11 عبادت، لیکن کسی بھی ازواج مطہرات کا ایک پہلو، ایک نقطہ ایسا بتا دیجیے، آپ ایک شعبہ ایسا بتا دیجیے جو ناراضگی کا، جو کہ آپ کی کلفت کا، جو آپ سے کسی طرح کی سمجھے کہ نہیں بدزنی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے سلسلے میں فرمایا عورتوں کے کہ سب سے بہتر اخلاق والا وہ شخص ہے جو اپنے بچوں اور اپنے بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے پیش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی صورتحال یہ تھی اخلاق کے سلسلے میں، آپ کا اخلاق کریمانہ یہ تھا کہ آپ اتنے اخلاق اونچے درجے پر فائز تھے کہ صحابہ کی بات، صحابہ مقدس جوانوں کی بات یہ کہ آپ کو جب تک اس صحابہ کی صورتحال جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتے تھے، جب تک آپ کی زیارت نہیں کر لیتے تب تک سوتے نہیں تھے۔ یعنی اس طرح اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کردار کو ان کے دلوں میں سما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن، بہت سے مومن اپنے حسن خلق یعنی حسن اخلاق کی وجہ سے صائم اللیل، صائم النہار اور قائم اللیل سے آگے گزر جاتا ہے۔ یعنی دن پر روزہ رکھنے والے اور رات میں تہجد گزاروں سے آگے گزر جاتا ہے اخلاق کی وجہ سے۔ جب انسان کا اخلاق عمدہ طریقے پر ہوتا ہے تو انسان بہت سے روزہ داروں سے اور بہت سے تہجد گزاروں سے آگے بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے اعمال کا پورا حساب کتاب ہو گیا، لیکن ایک چیز پڑھتے ہوئے، ایک چیز حائل پڑتا ہو گئی، اس کو جانے نہیں ہے جنت۔ اس کے بعد صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وہ کیا چیز ہے جانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اخلاق، وہ اخلاق کی کمی کی وجہ سے وہ ایسا رکاوٹ بن گیا اس کو جنت میں جانے سے روکے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی لیے قرآن کریم میں پکار کر کہا انک لعلی خلق عظیم۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کے سلسلے میں، آپ نے کہا کہ اعلیٰ اخلاق یعنی قرآن کا جو اخلاق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ قرآن جن اخلاق کو، قرآن جس اخلاقی صفات کو بیان کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفات اخلاق۔
یہ وجہ ہے مصنف نے بلکہ ایک رائٹر نے یہاں تک لکھ دیا کہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نبی آخر السماء صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیتا، کوئی کتاب نہیں دیتا اور کسی طرح کی کوئی دلائل نہیں دیتا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے ساتھ بھیجا جاتا تو نبی ماننے میں کسی طرح کا شبہ نہیں تھا۔ اخلاق کے پیمانے پر فائز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت حال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس کا اخلاق بلند ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاق اور بلند اخلاق انسانوں کے گناہوں کو پگھلا دیتا ہے، ٹھیک ایسا ہی انسانوں کے گناہوں کو پگھلا دیتا ہے جیسے سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلیٰ اخلاق انسان کی گناہوں کو ایسے ہی پگھلا دیا کرتا ہے جیسے سورج برف کو پگھلا دیا کرتا ہے۔ یعنی انسان اعلیٰ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے ذریعے جب متصف ہوتا ہے، جب ملتا ہے، یہ ساری کامیابیاں ملتی ہیں۔ ایک یتیم وہ ہوتا ہے جن اور آپ کہتے ہیں جس کے والدین مر جایا کرتے ہیں، ایک یتیم وہ کہلاتا ہے جس کے والدین مر جایا کرتے ہیں، لیکن یقین مانیے میں اپنے کریمی کی وجہ سے کہوں یا مائلی کی وجہ سے، لیکن میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں، قوم کا، اس امت کا یتیم سمجھتا ہوں جس کا اخلاق پڑھ چکا ہوں، اس امت کا یتیم ہے وہ شخص جس کا اخلاق پڑھ چکا ہوں۔ یتیم وہ یتیم تو آئندہ کل ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ رب العزت آئندہ کل اس کو دست شفقت کسی کی کسی کے پھیر دے گا، لیکن جس کے اندر سے اخلاق ختم ہو گیا ہو اس کو کہاں سے کر سکیں گے آپ؟ یہ وجہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اس طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑے، اس طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑے کہ جس طرح کبھی کبھی خراب لقمہ کھانے میں کراہت محسوس نہیں ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح بد اخلاقی سے بچنے کی کوشش کریں۔ جس طرح لقمہ حرام لقمہ کو منہ میں لینا آپ ناگزیر سمجھتے ہیں، سور کا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا ہے، بولنے میں کراہت محسوس ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے جس طرح سور کا گوشت کھانا حرام ہے، خلقی کے ساتھ پیش آنا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جنت اس پر حرام کر دی جائے گی جو اپنے بندوں سے یعنی مومن بندوں سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ اس لیے خدا نخواستہ اللہ رب العزت نے آپ کو کچھ جسم کی کمی کے ساتھ بھیجا ہے، میں کہا کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوا چلو کہ انشاءاللہ الرحمن اس یقین کے ساتھ حسن اخلاق کو اپنائیے کہ اللہ اس حسن اخلاق کی وجہ سے جسم کی کمی کو نہیں کرے۔ لیکن موجودہ حالات کیا ہیں؟ موجودہ حالات اس سے تھوڑا الگ سے ہیں۔ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، وقت کم ہے، مفتی صاحب کا یہ ہوا ہے اور اس موضوع پر ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ بازار جاتا ہے۔ میں اس شہر کی بات بتا رہا ہوں، ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ بازار جاتا ہے، تو یعنی ایک باپ اپنے دو بیٹے کو لے کر بازار جاتا ہے کپڑا دلانے کے لیے۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، والد کے پہچان کے دکان والے گلاس کے دکان والے کے پاس اپنے بچے کو بیٹھا دیتا ہے، بیٹا یہ پہ بیٹھیے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ باپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، بچے کو بیٹھا دیا، اب ظاہر ہے ہر وقت کہاں کراتا نہیں، تو کہاں کاری دکان مالک نے بچے سے پوچھ تاچھ کرنے لگے، کیا نام ہے بیٹا آپ کا، کیا کام کرتے ہیں آپ، سب کچھ بتا رہا تھا، لیکن پوچھے بیٹا یہ کون ہے جو ابھی آپ کے ساتھ آئے تھے؟ تو ایک چپ رہا، دوسرا بھائی کہتا ہے یہ میرے پڑوسی، ایک چپ رہا اور دوسرا بھائی کیا کہتا ہے میرے پڑوسی ہیں۔ ماجد تشریف لائے، نماز پڑھنے سے فراغت کے بعد آئے، اس کے بعد پوچھا کیا حال ہے، سناؤ، اور سب بچے سب تمہارے کیا کر رہے ہیں، ہوتا بھی جانتے ہیں ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کیا حال ہے، بچے سب کیا کر رہے ہیں، بچے سب کیا کر رہے ہیں، یہی دو ایک سارے اولاد ہے، ایک اس کو فلاں تعلیم میں تعلق ہے، فلاں تعلیم
یہ تمہارے اولاد ہے، یہ تو کہہ رہا تھا پڑوسی کا ہوں میں. یہ سوچنے والی ہنسنے والی بات ہے. اخلاقی گراوٹ کہاں تک آ چکی ہے ہمارے اندر، اخلاقی تنزلی کہاں تک آ چکی ہے ہمارے اندر. یاد رکھیے اچھی طرح، اخلاق زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. انسان اعمال و اخلاق کے ذریعے ہی اپنی ترقی و تنزلی، اپنی قابلیت اور ناقابلیت کا اور اپنی کسی بھی عروج و ارتقاء کا پاور اس وقت کرا سکتا ہے کہ جب اس کا اخلاق مضبوط ہوگا. جب اجتماعی اخلاق ہمارے مضبوط نہیں ہوں گے، جب ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکیں گے، یاد رکھیے ملک کا یہ قوم ترقی